السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں حضرت علی نے فرمایا رات کو جو لوگ چہرہ دھو کر نہیں سوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 عورتوں کو اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے، یعنی اللہ ان 10 عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ 10 عورتیں کون سی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ رات کو چہرہ دھو کر نہیں سوتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص راستے کے کنارے سونے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کے چہرے پر میل اور چکنائی لگی ہوئی ہے۔ تو حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، یاد رکھنا سونے سے پہلے اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھو لیں، کیونکہ جو انسان رات کو چہرہ دھو کر نہیں سوتا تو شیطانی جن اور انسان اس کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور یوں انسان کو ڈراؤنے خواب اور اس کے دماغ میں وہم اور وسوسے آتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا رات کو چہرہ دھو کر سونا مومن کی نشانی ہے، کیونکہ اس سے برکت کے فرشتے اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، اس انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور یوں وہ انسان ذہنی دباؤ اور شیطانی امراض سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 10 عورتوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی کہ دوستو وہ 10 عورتیں ایسی ہیں جن سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ 10 عورتیں کون کون سی ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، پردہ کرنے والی عورت۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے خواہش مند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہے گی تو ایسی عورت کے دیدار یہ اللہ خود خواہش مند ہوگا، اور جو عورت دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے یعنی کہ پردے کی حالت میں رکھتی ہے تو ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ پردہ جو آج فیشنیبل پردے ہیں جس سے عورت کا جسم عیاں ہوتا ہے، برقعے کے اوپر ڈیزائن بنے ہوتے ہیں، ایسے پردے نہیں۔ پردہ وہ ہوتا ہے جس سے عورت کی طرف دیکھ کر اٹریکشن نہ ہو، جس سے جسم واضح نہ ہو، ایسا پردہ ہونا چاہیے، اور ایسی عورت سے اللہ پاک بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، شوہر کی فرما بردار عورت۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانتی ہے، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، ایسی عورت سے اللہ پاک محبت کرتا ہے۔ نمبر 3، غیر مرد کی نگاہ سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے والی عورت۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت جو اپنے آپ کو غیر مرد کی نگاہوں سے بچائے گی ایسی عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، اور جو عورت خوشبو لگا کر غیر مرد کے سامنے سے گزرتی ہے، غیر مردوں کو دیکھتی ہے، تو ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت کرنے والی عورت۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے، جو اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، اپنے شوہر سے ہمیشہ خوش رہنے والی عورت۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت کا شوہر اس سے راضی ہو، اگر وہ انتقال کر جائے تو اللہ ایسی عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ دوستو، جو عورت اپنے شوہر سے ہر دم خوش رہتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اللہ ایسی عورت کو بھی بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسی عورت سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 6، چغلی غیبت نہ کرنے والی عورت۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو ایسی عورت بھی بہت زیادہ پسند ہے جو جھوٹ نہ بولتی ہو، چغلی نہ کرتی ہو، غیبت نہ کرتی ہو اور فتنہ فساد نہ کرتی ہو۔ اللہ ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 7، پاک صاف رہنے والی عورت۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت دنیا میں پاک صاف رہنے کا اہتمام کرتی ہے، خاص طور پر جو عورت وضو کی حالت میں پاک صاف رہتی ہے، پاک صاف رہنے کا خیال کرتی ہے، تو اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 8، توبہ کرنے والی عورت۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو عورت اللہ سے توبہ کرتی ہے، استغفار کرتی رہتی ہے، اللہ ایسی عورت کو بھی
بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ نمبر 9، صبر کرنے والی عورت۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب کہ دوستو، اللہ پاک ایسی عورت سے بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو دکھ اور تکلیف آنے پر صبر کرتی ہے، اللہ کی رضا پر خوش رہتی ہے۔ نمبر 10، معاف کر دینے والی عورت۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتی ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور اللہ ایسے لوگوں سے، ایسی عورت سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا بے وفا عورت کی پہچان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اپنے دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اب ان سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا علی، ایک سوال میرے دل میں ہے کہ کیا یہ میرے لیے وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں؟ اس شخص کا بس یہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو، اپنے استاد سے بدتمیزی کرتی ہو، اپنے گھر کی شکایتیں کرتی ہو، تو سمجھ جانا وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی۔ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے وجود میں چھپانا ہے۔ جو عورت اپنے گھر کی شکایتیں کسی غیر مرد کے سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی کسی اور کے سامنے بیان کرے گی۔ اس شخص نے کہا، یا علی، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا جس سے انسان اور واضح ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے شخص، اس زمین پہ سب سے زیادہ بدترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ یاد رکھنا، جس عورت کی فطرت میں جھوٹ، دھوکہ ہو، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو محبت کرے تو آپ ان 10 باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔